بات کی بات ہے جب حیا انجم باجی کے اپارٹمنٹ میں موجود تھی۔ اس نے اوپر بنے کیبنٹ کا دروازہ کھولا، چند ڈبے الٹ پلٹ کیے۔ نچلے خانے میں سرخ مرچوں کا ڈبہ نہیں تھا۔ وہ ایڑیاں اٹھا کر ذرا سی اونچی ہوئی اور اوپر والے خانے میں جھانکا۔ وہاں سامنے ایک پلاسٹک کے بے رنگ ڈبے میں سرخ پاؤڈر نظر آ رہا تھا۔ اس نے ڈبہ نکالا اور کاؤنٹر کی طرف آئی۔ وہاں ڈی جے کھڑی سلیب پر کٹنگ بورڈ کے اوپر پیاز رکھے کھٹا کھٹ کاٹ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ بریانی کی مقدار زیادہ ہے، 4 چمچ سرخ مرچ کے ڈال دیتی ہوں، شاید ذرا سا ذائقہ آ جائے، ٹھیک ہے نا؟ وہ خود کلامی کے انداز میں کہتی ٹوکری سے چوتھا چمچ ڈھونڈنے لگی۔ ہاں ٹھیک، ڈی جے نے بھیگی آنکھیں اوپر اٹھا کر اسے دیکھتے ہوئے روندھی ہوئی آواز میں کہا اور آستین سے آنکھیں رگڑی۔ حیا اب چمچے سے بھر بھر کر مرچیں نکال کر پتیلے میں ڈال رہی تھی۔ بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا اس کے پیچھے گردن پر جھول رہا تھا۔ سادہ شلوار قمیض پہ وہ ڈھیلا ڈھالا سا سب سویٹر پہنے ہوئی تھی جس کی آستینیں اس نے کوہنیوں تک موڑ رکھی تھی۔ وہ دوپٹہ ایک طرف دروازے پہ لٹکا کر بے فکر سی کھڑی تھی۔ چند لٹیں جوڑے سے نکل کر اس کے چہرے کے اطراف میں لٹک رہی تھیں۔ گوشت میں چمچہ ہلاتی اب وہ بہت مصروف لگ رہی تھی۔ وہ دونوں اس وقت انجم باجی کے کچن میں موجود تھی۔ صبح انجم باجی ڈی جے کو ڈائننگ ہال میں ملی تو شام میں اپنے گھر کھانے کی دعوت دے ڈالی، جو کہ اس نے یہ کہہ کے قبول کر لی کہ وہ اور حیا مل کر بریانی بنائیں گی۔ اب سرے شام ہی دونوں حالے کو لیے انجم باجی کے اپارٹمنٹ آ گئی تھی۔ ایک بیڈ روم، لاؤنج اور کچن پر مشتمل وہ چھوٹا سا بے حد حسین اور سلیقے سے سجایا گیا اپارٹمنٹ تھا۔ حالے کو انہوں نے لاؤنج میں انجم باجی کے ساتھ بیٹھا رہنے دیا اور خود کچن میں آ کر کام میں مصروف ہو گئی۔ یہ پینٹنگ جاوید جی لائے تھے انڈیا سے۔ اندر لاؤنج میں انجم باجی حالے کو مطلع کرتی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ڈی جے، یہ جاوید جی کیا ہے؟ اس نے قدرے الجھ کر پوچھا۔ ان کا مطلب ہے جاوید جی، ان کے ہسبینڈ۔ ڈی جے نے سرگوشی کی تو وہ اوہ کہہ کر مسکراہٹ دباتی ابلتے چاولوں کو دیکھنے لگی۔ جس وقت انجم باجی حالے کچن میں داخل ہوئیں، وہ ڈھکن اٹھا کر احتیاط سے بند کر رہی تھی۔ آہٹ پر پلٹی اور مسکرائی۔ بہت خراب ہو تم دونوں، مجھے اٹھنے ہی نہیں دیا۔ بس اب آپ کھانے کے وقت ہی اٹھائیں تو بہتر ہے۔ وہ جاوید بھائی، میرا مطلب ہے جاوید بھائی آ گئے؟ وہ ہاتھ دھو کر تولیے سے ہاتھ صاف کرتی ڈی جے کے پاس آئی۔ ڈی جے کا سلاد ابھی تک مکمل نہیں ہوا تھا، اب کہیں جا کر وہ ٹماٹروں پر پہنچی تھی۔ بس آنے ہی والے ہیں، لاؤ یہ سلاد مجھے دو، میں بنا لیتی ہوں۔ نہیں، میں کر لوں گی، تھوڑا سا رہ گیا ہے، ڈی جے نے بڑی بے فکری سے کہا تو اس نے اسے جتاتی ہوئی نظروں سے گھورا۔ آپ کے اس تھوڑے میں صبح بھی ہو جانی ہے، لاؤ مجھے دو، میں پلیٹیں لگا دوں۔ اس نے ٹماٹر اور چھری ڈی جے کے ہاتھ سے لے لی۔ حالے اس خود نہایت پھرتی سے سارا کام اور پھیلاوا سمیٹنے لگی۔ وہ میلے برتن اب سنک میں جمع کر رہی تھی۔ وہ کبھی کام کرنے والی دونوں پاکستانی لڑکیوں کی نسبت بہت تیزی سے ہاتھ چلا رہی تھی۔ ڈی جے کیبنٹ سے پلیٹیں نکالنے لگی اور انجم باجی رائتا بنانے لگی۔ حیا نے ٹماٹر کو کٹنگ بورڈ پر ہاتھ سے رکھ کر زور سے دبایا، 2 سرخ ٹکڑے الگ ہو گئے اور ذرا سا سرخ رنگ اس کی بائیں ہتھیلی پر پھیل گیا، جہاں کاجل سے 3 لکھے ہوئے مٹے مٹے سے حروف تھے، ARP۔ وہ 2-3 دن سے صرف اسی ARP کے متعلق سوچے جا رہی تھی۔ اب بھی کچھ سوچ کر اس نے گردن اٹھائی۔ انجم باجی، دہی کو کانٹے سے پھینکتی انجم باجی نے ہاتھ روک کر اسے دیکھا۔ آپ نے کسی عرب کے متعلق سنا ہے؟ عرب؟ انجم باجی نے حیرت بھری الجھن سے دہرایا۔ جی عرب، ARP، اس نے وضاحت کے لیے ہجے کر کے بتایا۔ اوہ ناٹ اگین حیا۔ حالے سنک کے آگے کھڑی تھی اور قدرے تا کر پلٹی۔ اس کے ہاتھ میں جھاگ سے بھرا اسپونج تھا جسے وہ پلیٹ پر رگڑ رہی تھی۔ تم پھر وہی موضوع لے کر بیٹھ گئی؟ اس کے انداز میں اب خفگی بھرا احتجاج تھا۔ مگر حالے، اب کہ وہ الجھی تھی، یہ موضوع تو اس نے کبھی حالے کے ساتھ ڈسکس ہی نہیں کیا تھا۔ پھر میں نے کہا تھا نا یہ سب بیکار کی باتیں ہیں، مگر میں نے پوچھا ہی کیا ہے؟ ارے ARP، عبد الرحمان پاشا، اور کون؟ میں نے بتایا تھا نا کہ یہ گھریلو عورتوں کے افسانے سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ یہ استنبول ہے، یہاں قانون کا راج ہے، مافیا کا نہیں۔ اب اس کے بعد میں اس موضوع پہ کچھ نہیں سنوں گی۔ حالیہ پلیٹ کو جھاگ سے پانی سے کھنگال رہی تھی اور وہ حیرت کے سمندر میں گھری کھڑی تھی۔ ARP، عبد الرحمان پاشا، اوہ یہ خیال اس سے پہلے کیوں نہیں آیا؟ اوکے، وہ بظاہر سر جھکائے ٹماٹر کاٹتی گئی، مگر اس کے ذہن میں بہت سے خیالات گڈمڈ ہو رہے تھے۔ حالے اور جہان دونوں
ایک ہی جیسے تھے، اپنے استنبول کے دفاع کے علاوہ کبھی کچھ نہیں کہیں گے۔ اسے یقین تھا مگر کسی کے پاس تو کچھ کہنے کے لیے ہوگا اور اسے اس کسی کو ڈھونڈنا تھا۔ وہ میز لگا رہی تھی جب جاوید بھائی آ گئے۔ وہ بھی پی ایچ ڈی کر رہے تھے اور سبانجی ہی میں پڑھاتے تھے۔ بے حد ملنسار، سادہ اور خوش اخلاق سے دیسی سے مرد تھے۔ پرانے پاکستانی ڈراموں کے شوقین اور پرستار۔ ٹی وی کے ساتھ ریک میں انکہی، تنہائیاں، دھوپ کنارے، آنگن ٹیڑھا، الف نون سمیت بہت سے کلاسیکل ڈراموں کی سی ڈیز قطار میں رکھی تھی۔ ان دونوں میاں بیوی کا ایک دوسرے کے لیے طرز تخاطب بھی بہت دلچسپ تھا۔ جاوید جی اور انجو جی۔ اسے بہت ہنسی آئی۔ باقی تینوں کچن میں تھیں۔ جب حیا پانی رکھنے کے لیے میز پر آئی تو جاوید بھائی کو تنہا بیٹھے پایا۔ وہ کسی کتاب کی ورق گردانی کر رہے تھے۔ جاوید بھائی، وہ گڑبڑا کر تصحیح کرتی ان کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی اور وہ محتاط نظروں سے کچن کے دروازے کو دیکھ کر پھر ان سے پوچھنے لگی۔ جی جی پوچھئے۔ وہ کتاب رکھ کر سیدھے ہو کر بیٹھے۔ استنبول میں ایک انڈین مسلم رہتا ہے، عبدالرحمن پاشا نام کا، آپ جانتے ہیں اسے؟ وہ محتاط سی کرسی کے کنارے ٹکی بولتے ہوئے بار بار کچن کے دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ کون پاشا؟ وہ بیوق ادا والا؟ اور حیا کو لگا اسے اس کے جواب ملنے والے ہیں۔ جی جی وہی، وہ خاصا مشہور ہے۔ ہاں سنا تو میں نے بھی ہے۔ بیوق ادا میں اس کا کافی ہولڈ ہے۔ وہ مال امپورٹ ایکسپورٹ کرتا ہے۔ کیا وہ مافیا کا بندہ ہے؟ اسلحہ اسمگل کرتا ہے؟ ایک پروفیسر کو مافیا کے بندے میں کیا معلوم ہوگا؟ حیا جی وہ کھسیاہٹ سے مسکرائے۔ یعنی کہ وہ واقعی مافیا کا بندہ ہے اور آپ کو بھی معلوم ہے، مگر آپ اعتراف نہیں کرنا چاہتے۔ اس نے اندھیرے میں تیر چلانا چاہا۔ میں ٹھیک سے کچھ نہیں جانتا۔ انہوں نے سادگی سے ہتھیار ڈال دیے۔ دفتن کچن سے انجم باجی کی چیخ بلند ہوئی۔ وہ جو کرسی کے کنارے پر ٹکی تھی گھبرا کر اٹھی اور کچن کی طرف لپکی۔ کیا ہوا؟ انجم باجی سرخ بھبوکا چہرہ اور آنکھوں میں پانی لیے کھڑی تھی۔ ان کے ہاتھ میں خالی چمچہ تھا۔ مرچیں! اتنی مرچیں حیا!